وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا سنگھار دیکھ رہی تھی۔ مہرون کلر کے خوبصورت لہنگے میں اس کا حسین روپ دمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ جس شخص سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی، وہ شخص ہی اب اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ جس نے اسے شادی صرف اور صرف اس بدلے کے لیے کی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اس کے باپ کی سزا وہ شخص اسے دے رہا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو وہ شخص اس کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ وہ آنسوؤں سے رو دی۔ اپنا عکس آئینے میں اب دھندلا ہوتا ہوا دکھ رہا تھا۔ کاش اس دن اس کے کتے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتے تو آج مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ سالار خان زادہ سے بے تحاشا خوف کھا رہی تھی۔ اس کی نظر میں یہ شادی صرف اور صرف ایک بدلے کی شادی تھی۔ نہ جانے وہ اس شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا کرتا۔ اس کا خوف سے دم گھٹ رہا تھا۔ سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ وہ کچھ عرصے میں اسے اتنا خوفزدہ کر چکا تھا کہ وہ اب سوچ سوچ کر ہی خوف کھا رہی تھی کہ اس نگاہ کے بعد تو وہ اس کی بیوی بن جاتی، پھر وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرتا۔ تب تو اسے سب کچھ کرنے کا حق بھی تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ اس دن وہ حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ کاش وہ بھیڑیا مجھے کھا جاتا تو آج مجھے اس شخص کی بیوی نہ بننا پڑا ہوتا، جس کی وجہ سے میں نے موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگا لی۔ اسے وہ سب یاد آیا تھا۔ وہ اندھیرے سے بے حد ڈرتی تھی، اور اس دن وہ اندھیرے کا خیال کیے بغیر اس حویلی کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسے اس روز اس بھیانک جنگل کا خوف بھی نہیں آیا تھا جو اس حویلی کے راستوں میں پڑتا تھا۔ جنگل میں بھاگتے ہوئے اسے آج تک وہ گھپ اندھیرا یاد آیا تھا، مگر وہ پھر بھی بھاگی جا رہی تھی۔ آج ہی رات اسے موت بھی آ جاتی تو وہ پھر بھی اس ظالم شخص کی حویلی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لے دے کر دوبارہ اسی حویلی میں آ گئی تھی جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جہاں نہ ہوا تھی نہ روشنی، اور اتنے کیڑے وہ یاد کر کر کے بھی وہ آج تک کانپتی تھی۔ وہ دن اس کے لیے کوئی عام دن نہیں تھا، وہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ جب اس نے اپنے جسم پر کئی زہریلے کیڑوں کو رینگتے ہوئے پایا، چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، مگر وہ شخص اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ وہ بچانے کیوں آتا؟ وہی تو ڈال کر گیا تھا اس اندھیرے کمرے میں اسے۔ اب وہ اس سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ سوچ کر ہی اس کا تن من کانپ رہا تھا کہ اگر شادی سے پہلے وہ اتنا سب کچھ کر سکتا تھا تو بعد میں وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنے والا تھا۔ میرے اللہ، میرے مالک مجھ پر رحم کر۔ اللہ، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، پھر تو میرے ساتھ یہ سب کیوں کروا رہا ہے؟ کیوں وہ شخص میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ جو کرتا ہے اسی سے ہی بدلہ لینا چاہیے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے اللہ؟ مجھے تو بچپن سے ہی کچھ نہ ملا۔ پہلے مجھے پیدا کرتے ہی میری ماں مر گئی، ماں بھی نہیں ملی۔ باپ نے تو عمر بھر کبھی محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ محرومیوں میں پلتی بڑھتی ہوئی، اس کے بعد ضامن سے محبت ہو گئی، اور ضامن نے کیا کیا؟ ضامن نے بھی مجھے ٹھکرا دیا۔ کیا میں ٹھکرائے جانے کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ اللہ، کیا میں اتنی سستی تھی کہ لوگ میرے جسموں سے یوں مذاق اڑا دیتے؟ کسی کو میں نظر نہیں آئی اور یہ شخص مجھے اٹھا کر لے آیا میرے باپ کے بدلے کے چکر میں، اس باپ کے بدلے کے چکر میں جس باپ نے کبھی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ اس باپ کے لیے آج مجھے کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے۔ آج اس پہلی بار عدنان صدیقی سے نفرت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آج اس کی زندگی ایک قید بن چکی تھی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ عدنان صدیقی نے ہمیشہ اس کے ساتھ غلط ہی کیا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اسے بری طرح جھڑک دیا کرتا تھا۔ وہ تب بھی اسے چاہتی تھی، اور آج وہ اپنے اس باپ کا بدلہ دے رہی تھی جس باپ نے عمر بھر اسے منہ بھی نہیں لگایا۔ اس وقت سے اسے اپنا آپ اس دنیا کا سب سے حقیر وجود لگ رہا تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کی کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ اسے خود کو بھی خود کی پرواہ نہیں تھی۔ کاش اللہ تو نے خودکشی حلال رکھی ہوتی، یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ آج اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی، دماغ میں شیطان بسیرا کرنے لگا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنے ساتھ ہوئی ساری زیادتیوں پر ماتم کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کی ہچیاں بن گئی تھی، اس کے گال بے تحاشا سرخ ہو گئے تھے۔ روپ جو تھوڑی دیر پہلے دمک رہا تھا وہ مزید دمکنے لگا تھا۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ مثال صاف صاف اترتی محسوس ہو رہی تھی کہ خوبصورتی بھی نصیب کی محتاج ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھی لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی، بے تحاشا خوبصورت تھی وہ لڑکی، مگر اس کا نصیب، اسے آج یہ ماننا پڑا تھا کہ کاش اس کا نصیب اچھا ہوتا، بھلے وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو یہ رونا ہی نہ ہوتا، مگر اللہ نے اسے خوبصورتی تو دی تھی مگر نصیب نہیں دیا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اسے نصیب بھی دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھیں پہلے سے کئی
زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ نہیں اللہ، کسی نے میرا نہیں سوچا، میں بھی کسی کا نہیں سوچوں گی، کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا، میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں گی؟ میرے باپ نے مجھے عمر بھر محبت نہیں دی، میں اس باپ کا بدلہ بالآخر کیسے چکا سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے زندہ ہی نہیں رہنا اللہ، نہیں رہنا زندہ۔ وہ کہتی ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ڈریسنگ ٹیبل سے شیشے کا گلدان اٹھاتی زمین پر پھینکتی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر چکی تھی۔ خاموشی میں اس گلدان کے ٹوٹنے کی آواز دور تک گئی تھی۔ سالار خانزادہ جو مکمل تیار اپنا روپ آئینے میں دیکھ رہا تھا، اس آواز کو سنتا اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے مانور پر 1% بھی یقین نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی اور وہ اسے کچھ بھی کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی سانس تک رک گیا تھا۔ قدم زمین میں یوں جکڑے تھے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا قدم آگے کی طرف نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح زمین پر بیٹھتی ایک بڑا سا کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اٹھا چکی تھی۔ اس کانچ کو دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا اتنا آسان تھا اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا؟ آج سے پہلے اسے اپنی زندگی سے بہت محبت تھی، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتی تو شاید سکون اس کی زندگی سے چلے جانے والا تھا، اور اب وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ کئی لمحے اس نوکیلے کانچ کو دیکھتی رہی، اس کانچ پر انگلی رکھنے کے لیے بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ خون قطرہ قطرہ زمین پر گرتے بتا رہا تھا کہ وہ کانچ کتنا نوکیلا تھا۔ وہ 1 سیکنڈ میں اس کی ہتھیلی کو ادھیڑ کر رکھ دینے والا تھا، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ 1 سیکنڈ کے اندر اندر اس کا اس زندگی سے ناتا ٹوٹ جائے۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنی ہتھیلی کو آگے کرتی اس پر وہ کانچ کا نوکیلا ٹکڑا رکھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہتھیلی ادھیڑتی اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ مہنور نظر اٹھاتے ساکت ہوئی، سانس آنا بند ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ نفس اور وجود اس کا ہاتھ بری طرح کپکپایا۔ اس نوکیلے کانچ نے اس کے ہاتھ کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ خون ٹپ ٹپ زمین پر گرتا رہا، یہ بتا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا۔ سالار بے یقین نگاہوں سے دلہن کو دیکھ رہا تھا جو خودکشی کرنے کے در پر تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا خون بری طرح کھولا۔ وہ دھماکہ خیز قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوتے دروازے کو بری طرح بند کرتے اس کے پاس آیا۔ وہ بری طرح کپکپاتے ہتھیلی پر زور دیتے پیچھے کھسکی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اسی شخص سے خوف کھاتی تھی، اور اسے دیکھتے وہ موت جسے تھوڑی دیر پہلے وہ خود گلے سے لگانا چاہتی تھی، اب اسی موت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ موت بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد پاس آتے اس کے ہاتھوں سے وہ کانچ لے کر دور پھینک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے بازو سے جکڑ کر کھڑا کرتے اسے دیوار سے لگاتے اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ گئے۔ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے وہ اسے غیر انسانی نظروں سے تک رہا تھا۔ مہنور بری طرح جھٹپٹاتے اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹا رہی تھی، مگر سالار کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ مہنور کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ وہ بری طرح سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص تھوڑی دیر اور اس کا گلا دباتا شاید اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ جاتی۔ تھک ہار کر مہنور نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنی سانسیں کھو دیتی، سالار نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ بری طرح کھانستے زمین پر گری۔ وہ بھی گھٹنے کے بل اس کے برابر بیٹھا۔ مزہ آیا؟ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے سالار کو دیکھا۔ وہ اسے مارنے والا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ اسے مزہ آیا؟ بتاؤ بتاؤ، مزہ آیا؟ اب کی وہ دھیمی مسکراہٹ لیے اس سے پوچھ رہا تھا، آئندہ اگر مرنے کا دل کرے نا میڈم تو مجھے بلا لینا، میں تمہیں بہت آسانی سے مار دوں گا، لیکن خود یہ فضول کوشش مت کرنا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مار تو نہیں پاؤ گی، مگر مارنے کی کوشش میں لنگڑی لولی ضرور ہو جاؤ گی، اور میں تو تمہیں لنگڑی لولی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے آئندہ اپنے آپ کو مارنے کا دل کرے تو مجھے بلا لینا، میں یہ کام شوق سے کر دوں گا، اور یہ کر کر تو میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، تو مجھے اس کام کو کرنے میں کوئی یار محسوس نہیں ہوگی۔ مہنور اسے دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تم درندے ہو، تم انسان نہیں ہو، تم حیوان ہو۔ اس کے کہنے پر سالار کے لب بری طرح بھیجے تھے۔ ہتھیلی کی مٹھی یوں بھیجی تھی کہ کڑک کی آواز پورے کمرے میں آواز پیدا کر گئی تھی۔ چپ، اگر ایک لفظ بھی بولا تو خدا کی قسم جس کان سے اپنی ہتھیلی ادھیڑ رہی تھی میں اس کان سے تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اب مجھے مجبور مت کرنا، میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کر بھی دوں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا کہ مہنور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ خوف سے کانپتے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، مگر تمہیں ایک دفعہ بات سمجھ کہاں آتی ہے؟ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تمہیں مجھے معاف کر دو، میرے باپ کو معاف کر دو۔ چپ، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تمہارا ناپاک باپ معافی کے قابل نہیں ہے، اس لیے آئندہ کے بعد اپنے باپ کی معافی مجھ سے مت مانگنا، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یوں ماروں گا کہ ساری عمر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔
تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تم تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو نا؟ نکاح تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے بیچ میں محبت ہو، ہمارے بیچ میں تو محبت نہیں ہے نا، پھر تم مجھ سے یہ نکاح کیوں کر رہے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے سے پوچھنے لگی، یہ نکاح ہمیشہ محبت کی علامت نہیں ہوتا میڈم، کوئی نکاح نفرت کی علامت بھی ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی لوگوں میں تم اور میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ سے لیتا اسے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ نرمی سے اسے کاؤچ پر بٹھاتے ڈریسنگ ٹیبل سے میڈیکل باکس لاتے اس کے برابر میں بیٹھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کی بینڈیج کر رہا تھا۔ مہانور بھیگی نگاہوں سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص کون تھا اسے سمجھ نہیں آتا، کبھی وہ اس کے لیے جانور بن جاتا، کبھی انسان، اور اس کے ان دونوں روپوں سے اسے بے حد ڈر لگتا تھا۔ تم ایسے کیوں؟ وہ بھیگے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں سے جھرنا بہ رہا تھا، رونے کے باعث اس کے گال پہلے سے زیادہ گلابی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سالار اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں، اس کا حسن سالار کو اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ جو سالار نہیں چاہتا تھا کچھ بھی ہو جاتا، مگر وہ زندگی میں اس باپ کی بیٹی سے محبت نہیں کرنا چاہتا جس کے باپ نے اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا تھا۔ یہ شادی صرف اور صرف بدلے کی شادی تھی۔ وہ اس شادی کے بعد اس کو اور اس کی بیٹی کو جہنم واصل کر دینے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی الفاظ بدلنے والے تھے۔ وہ بہت جلد سامنے بیٹھی لڑکی کے عشق میں پاگل ہونے والا تھا۔ کیسا ہو کیسا ہوں میں؟ سوالیہ لہجے میں اس نے مہانور سے پوچھا۔ مہانور نے خوف سے کپکپاتے سالار کا چہرہ دیکھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ تم کبھی انسان ہو، کبھی شیطان، کبھی تم انسان بن جاتے ہو، کبھی تم حیوان سے بھی بدتر لگتے ہو۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نفرت سموئے سے کہہ رہی تھی، لیکن جب تم انسان بھی بنتے ہو نا، تب بھی تم مجھے کسی شیطان سے کم نہیں لگتے۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے حیوان سے۔ کیا تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ جو کرتا ہے وہی اس کا حساب دیتا ہے؟ تم مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں، تم اس کا حساب مجھ سے لے رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں، پھر تم کیسے ان کا بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو؟ کیسے کیسے اللہ کو جواب دو گے؟ جب اللہ پوچھے گا کہ میری کیا غلطی تھی تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بری طرح روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت سنتے سالار کے لب بری طرح بھیجے۔ دوسرے ہی لمحے وہ سختی سے اس کی کلائی دبوچ گیا تھا۔ مہانور سے سختی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوانے لگی تھی۔ کہا تھا میں نے تم سے کہ چپ رہو، ورنہ اس کان سے تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ بہت لمبی ہے نا تمہاری یہ زبان، اپنے ہاتھوں سے انہیں کاٹوں گا تاکہ تم ساری عمر اس زبان سے کچھ کہہ نہ سکو۔ وہ خوف سے کپکپاتی چیخ چیخ کر روتی۔ کاٹ دو یہ زبان، بلکہ زبان کیا تو میری گردن ہی کاٹ دو، کم از کم مجھے اس منحوس زندگی سے چھٹکارا تو ملے گا۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے مجھے اس زندگی سے چھٹکارا دے دو، مجھے مار دو۔ تم میرے باپ کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو نا، تو تم مجھے جان سے مار دو۔ میرے باپ نے بھی تمہارے خاندان کو جان سے مار دیا تھا نا، تو مجھے جان سے مار دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے دیوانہ وار لہجے میں کہتی جا رہی تھی۔ سالار کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اگلے ہی لمحے سے خود سے دور جھٹک گیا۔ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں ماروں گا، مگر تم بے فکر رہو، تمہاری یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ پھر تمہیں ضرور اپنے کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ پہلے وہ تمہارا حال برا کریں گے، پھر میں خود تمہارا حال برا کروں گا، اس کے بعد میں دوبارہ تمہیں انہی کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ اس کے بعد تم ویسے ہی اللہ کو پیاری ہو جاؤ گی۔ میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اس کی اتنی بڑی بات کہنے پر مہانور کے رگ رگ میں خوف اتر گیا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، ابھی یہ نکاح ہو رہا ہے، چپ چاپ یہ نکاح کرو۔ جب مجھے تمہیں مارنا ہوگا میں تمہیں مار دوں گا، جب مجھے تمہارے باپ کو مارنا ہوگا تب میں تمہارے باپ کو مار دوں گا۔ مہانور آنکھیں موند گئی تھی۔ اس باپ نے اسے کبھی کوئی محبت نہیں دی تھی، مگر اس شخص کے منہ سے اپنے باپ کی موت کی بات اسے اچھی نہیں لگتی۔ کاش وہ آزاد ہوتی، وہ اس قید سے آزاد ہوتی۔ آج اسے اپنی پرانی زندگی پر رشک آیا تھا۔ وہ اللہ سے ہر وقت شکوے کرتی رہتی تھی، مگر آج اسے احساس ہوا تھا کہ آج سے پہلے کی جو اس کی زندگی تھی وہ ایک بہترین زندگی تھی، اور آج وہ اس زندگی کے لیے تڑپ رہی تھی جو اس کے ہاتھوں سے جا چکی تھی۔ وہ اسے پاؤں کی بینڈیج کرتا کھڑے ہوتے ہاتھ دھونے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا باہر آیا۔ چلو نکاح کا وقت ہو گیا ہے، مولوی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتا اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر گیا۔ مہانور کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھ سے یہ نکاح مت کرو۔ اس نکاح کے بعد اس شخص کے کئی حق اس پر آ جانے تھے، اور وہ کم از کم یہ نہیں چاہتی تھی۔ سالار نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر پوری طرح دبا دیا۔ اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، جتنا کہا ہے اتنا سنو۔ مولوی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، اب مجھ سے کچھ مت کہنا ورنہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاؤں گا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا ڈارلنگ، تھوڑی دیر پہلے ہی تمہیں بتایا ہے کہ یہ محبت کی شادی نہیں ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ محبت کی شادی ہوتی نا تو بات الگ ہوتی، مگر یہ نفرت کی شادی ہے۔ مجھے تم سے صرف اور صرف نفرت ہے، سمجھی تم؟
وہ اس کا ہاتھ جکڑے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ مہنور کے قدم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ وہ آنسو پیتی اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ 2-3 گواہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سالار اسے ڈرائنگ روم میں لانے سے پہلے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا۔ اب اس کا چہرہ وہاں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھلے سے وہ ابھی اس کی بیوی نہیں تھی، مگر اس نکاح کے بعد تو وہ اس کی بیوی بن جانے والی تھی نا، اور وہ اس کے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اسے صوفے پر لا کر بٹھاتے خود بھی اس کے برابر بیٹھا۔ مہنور کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے، اسے یہ سب ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ ایسا کچھ نہ ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے نصیب میں لکھا تھا اور ہو کر ہی رہنا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں، سالار سخت لہجے میں بولا۔ مہنور گہری گہری سانسیں لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں سے بہت سے آنسو گرتے بے مول ہو رہے تھے، مگر سالار کو اس وقت اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مولوی صاحب ماتھے سے پسینہ صاف کرتے نکاح کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ مہنور بنت عدنان صدیقی، آپ کا نکاح سالار خانزادہ ولد حمدان خانزادہ سے حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہنور کی آنکھوں سے آنسو پہلے سے زیادہ تیزی سے گرنے لگے۔ سالار لب نیچے اسے گھور رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس کی ہتھیلی کو سختی سے تھاما۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے کان کے پاس جھکتا بولا تھا، قبول ہے۔ بول رہی ہو یا تمہارے باپ کو ابھی اوپر پہنچاؤ؟ مہنور کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ قبول ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اس نکاح کو قبول کر چکی تھی۔ مولوی صاحب تینوں بار اس سے رضامندی لیتے اب سالار کی جانب متوجہ ہوئے۔ اجازت ہے سالار صاحب، نکاح شروع کرواؤں؟ جی مولوی صاحب اجازت ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں نکاح بڑھانے کا بولنے لگا۔ سالار خانزادہ ولد حمدان خانزادہ، آپ کا نکاح مہنور بنت عدنان صدیقی حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عدنان کا نام سنتے ہی اس نے اپنے لب سختی سے بیچے دے۔ قبول ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس نکاح کو قبول کیا تھا۔ مہنور بری طرح روتے اپنے دوسرے ہاتھ کو سختی سے تھام گئی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا سالار خانزادہ ولد حمدان خانزادہ، آپ نے مہنور صدیقی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ اب مولوی صاحب نکاح نامہ ان دونوں کی جانب بڑھا رہے تھے۔ سالار اس نکاح نامے کو تھامتے اس پر سائن کرتے وہ نکاح نامہ مہنور کی جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ بھی اب چونکہ اس پر سائن کر رہی تھی، جو رشتہ وہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی وہ قائم ہو چکا تھا۔ تمام گواہان آ کر اسے اور سالار کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ سالار مسکراتے ہوئے سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب مہنور کو اپنا وجود مٹی سے بھی ہلکا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی جھرنا بہہ رہا تھا، جو گھونگھٹ میں ہونے کے باعث کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار کسی کام سے اسٹڈی کی طرف گیا تھا، وہ وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ابھی تک شوق تھی کہ صرف چند لمحوں میں ہی وہ مہنور عدنان سے مہنور سالار بن چکی تھی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے باپ کے نام سے جدا ہونا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتی تبھی باہر بجلی بہت زور سے چمکی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ اسے بچپن سے بارشوں سے بہت خوف آتا تھا، اور رات کی بارشوں سے تو وہ بے تحاشا ڈرتی تھی۔ دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ آج کل روز گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو رہی تھی۔ بارش کی آواز سنتی وہ خوف سے بستر میں دبک جاتی، مگر آج اسے اس بارش سے زیادہ اپنی زندگی سے اور سالار سے خوف آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی رہے گی تو سالار اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ شیطان پھر سے اس کے دماغ میں بسیرا کر چکا تھا۔ صحیح اور غلط کی تمیز بھولتی وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتی وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی۔ اب سالار اسے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بارش اب بھی اتنی ہی گرج چمک کے ساتھ ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ اسے پھر بارش سے خوف آ رہا تھا، مگر بارش کا خوف زندگی کے خوف سے زیادہ نہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی سینڈلوں کو اتار کر دور پھینکتی ٹیرس کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اسی وقت بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ وہ دل پر ہاتھ رکھتی دروازے سے ٹیک لگا گئی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ کلمہ پڑھتی آنکھیں مونتے بارش میں بھیگنے لگی۔ سردی سے اس کا جسم بری طرح کپکپایا۔ وہاں تو گرمیوں میں بھی سردی پڑتی، یہ تو پھر سردیوں کے دن تھے۔ وہ بری طرح کپکپاتے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ منٹوں میں ہی اس کا جسم برف ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح کپکپاتے اب بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ہونٹ برف سے نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ بری طرح کپکپاتے اب بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ بجلی زور زور سے کڑکتی اس کا دل پہلے سے زیادہ سہمائے دے رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب سالار اسٹڈی سے بک اٹھاتا بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آیا۔ اسے مہنور پر 1% بھروسہ نہیں تھا۔ اس دن جو کیا تھا، آج جو کیا تھا، اس کے بعد وہ اسے ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر اس بک کے لیے اسے وہاں سے جانا پڑا۔ اس کو ڈرائنگ روم میں نہ دیکھ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس لڑکی سے کہنے کو تو اسے نفرت تھی، مگر جب اس نے خودکشی کی
کوشش کی تھی تب سالار کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس پر سختی کر کے اسے اس چیز سے باز رکھتا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ ضدی تھی، وہ بے حد ضدی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے ہاتھ میں کانچ رکھے دیکھ اس کا دل کتنی زور سے دھڑکا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے کمرے کی جانب بھاگا، اس کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے وہ بری طرح اسے دھکا دیتے کھلونے کھولنے لگا، مگر دروازے کو لاک پاتے اس کا دماغ گھوما۔ اس نے بری طرح ہاتھوں کا پنچ بنا کر دروازے پر مارا، دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، مگر اندر سے اسے کوئی آواز نہ آئی۔ اسے بے چینی ہونے لگی، وہ زور زور سے دروازے کو بجاتے اپنی پوری جان لگا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو ورنہ آ کر میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا خون کروں گا۔ وہ اتنی زور سے دھڑا کہ اندر موجود وہ کانپ کر رہ گئی، مگر مر تو وہ رہی تھی، مرنے سے کیا ڈرتی؟ یہ موت وہ کم از کم اس شخص سے ہاتھوں نہیں چاہتی تھی۔ سالار دوسرے ہی لمحے بھاگتے ہوئے ماسٹر کے لیے کمرے تک آیا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا جا رہا تھا۔ اگر اندر موجود لڑکی کچھ کر لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی جسے وہ بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں لایا تھا، مگر وہ بدلہ شاید اب کہیں بیچ میں ہی اٹکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے ٹیرس میں یوں دیکھتے دیکھ اس کا رنگ خطرناک حد تک سرخ ہو۔ سردی اتنی پڑ رہی تھی کہ لوگوں کو نارمل وے میں سردی لگتی تھی اور وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے سالار تیز قدموں سے ٹیرس کی جانب جاتے اسے بازو سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے اندر لایا، بری طرح کپکپاتی گھسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ اندر آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے زمین پر بری طرح پھینک چکا تھا۔ وہ زمین پر گرتی بری طرح کپکپاتے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنی کپکپاہٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ایسے دیکھ سالار کا خون پہلے سے کہیں زیادہ کھولا۔ کیا چاہتی ہو؟ مرنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ اپنی آہنی گرفت میں جکڑنے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک لفظی جواب دیتے دوبارہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ تمہیں کہا ہے نا مرنے کا شوق ہے تو مجھ سے کہو، خود تم ایسی کوششیں کرتی ہو، سردی دیکھ رہی ہو کتنی کتنی ہے، بیمار نہیں ہو جاؤ گے تم؟ مجھے مرنا ہے، یک لفظی جواب دیتی وہ دوبارہ سے چپ ہو گئی تھی۔ سالار کا دماغ پوری طرح گھوما تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے بالوں کو بدی سے جکڑتا اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں ڈال گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ مرنا چاہتی ہو؟ دوسرے ہی لمحے سالار اسے جھٹکا کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ سے شیطان بنا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مرنا چاہتی ہو تو مرو۔ وہ دوبارہ سے اسے گھسیٹتے ٹیرس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ خوف سے وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ وہ دوبارہ اس برف جیسی سردی میں نہیں جا سکتی تھی، مگر سالار اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے اسے گھسیٹتے ہوئے ٹیرس میں لا کر پھینک گیا۔ مرنا ہے نا، مرو۔ پہلے ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا، مگر اب یہ دروازہ بھی میں بند کر کے جاؤں گا۔ تمہاری موت یوں ہی ہو جائے گی، برف میں ہی تم دفن ہو جاؤ گی۔ وہ کہتا نفرت سے اسے دیکھتے ٹیرس کا دروازہ لاک کرتے تیز قدموں سے اس کے کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن وہ لڑکی اسے پاگل کر دینے والی تھی۔ دوسری جانب مانو چیخ چیخ کر روتی اسے ٹیرس کا دروازہ کھولنا کہہ رہی تھی، مگر اس کی چیخوں اور اس کے رونے کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا وجود برف کی طرح سرد ہوئے جا رہا تھا۔ سبز حویلی سالار خانزادہ کے لیے جتنی ضروری تھی اتنی ہی وہ اس کے لیے مشکل بھی تھی۔ سبز حویلی سالار خانزادہ کو کبھی کبھی اپنے حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آج بھی اس حویلی کی سبز دیواریں اسے گھٹن زدہ کر رہی تھیں۔ وہ نفرت سے ادھر ادھر دیکھتا تیز قدموں سے بھاگتا ہوا سڑی کی جانب بڑھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ وہ اسے ٹیرس میں بند تو کرایا تھا، مگر دل ابھی بھی وہیں لگا ہوا تھا۔ بھلا ایک دشمن کی بیٹی کے لیے دل اتنا کیوں دھڑکنے لگا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی اور بڑی تکلیف پر سالار کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ وہ نہ سمجھو کہ طرح سوچتا رہتا تھا کہ ایسا کیوں تھا۔ وہ اس شخص کی بیٹی تھی جس شخص نے اس کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے آئی تھی۔ ابھی تک سالار نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی سالار کو اپنے آپ سے گھن سی آنے لگی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو سالار کو فرق پڑتا تھا، وہ اپنے خیال نہیں رکھتی تھی تو سالار کو فرق پڑتا تھا۔ آج اسے اپنی جان لیتے دیکھ سالار کے دل پر قیامت گزر گئی۔ اس نے خود کو کیسے کنٹرول کیا تھا اور کیسے مانور کو دھمکایا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اس وقت وائبریٹ پر لگے تھے جب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رہا تھا، مگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید وہ پھر بھی خودکشی کی کوشش کرتی۔ اس نے کی تو تھی۔ وہ دوبارہ بارش میں جا کر بھیگنے لگی تھی۔ بارش کا خیال آتے سالار کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ جاتے ہوئے دسمبر کے دن تھے، ان دونوں سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ اس کی خود کے لیے بھی سردی برداشت کرنا مشکل تھا، پھر وہ اس سردی میں اتنی ٹھنڈی بارش میں نہا رہی تھی۔ سالار کے دماغ کی رگ بری طرح بھڑکی تھی۔ دل نے کہا کہ جا کر فوراً ہی اسے ٹیرس سے نکال کر کمرے میں لے آئے، مگر اس انا کم وقت کا کیا جائے؟ وہ اسے لایا تھا، مگر مانگور کے مرنے منانے کی باتیں سن کر سالار کو پہلے سے کہیں زیادہ غصہ آ چکا تھا۔
اب وہ چاہتا تھا کہ وہ صحیح سے مزہ چکھے، مگر نہ جانے کیوں دل بار بار اس کی جانب دھیان کھینچ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پوری طرح غصہ ہوتے سامنے ٹیبل پر پڑا بے حد قیمتی گلدان اٹھا کر زمین پر مار گیا۔ وہ گلدان ٹوٹتے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، کمرہ عجیب سے شور میں ڈوب گیا تھا۔ یہ وہ گلدان تھا جو سالار آسٹریلیا سے اپنی پسند سے لے کر آیا تھا۔ یہ گلدان اسے اپنی پوری حویلی کے گلدانوں میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور آج اس سمے وہ اسے ہی توڑ چکا تھا۔ شور کی وجہ سے ملازموں کی فوج دوڑی چلی آئی۔ سالار کا چہرہ خون سے بھی زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملازم سالار کو یوں غصے میں کھڑے دیکھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے کانپنے لگے۔ سالار خانزادہ نے ملازموں پر کبھی کوئی سختی نہیں کی تھی، مگر وقت نے اس کی شخصیت ہی اتنی روبدار بنا دی تھی کہ سبھی اس سے خوف کھاتے تھے۔ امتیاز کو اتنی زور سے دھاڑا کہ امتیاز وہیں کھڑا کانپ رہا تھا، قدم بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ امتیاز سالار کی دوسری دھاڑ پر امتیاز بھاگتا ہوا سالار کے پاس گیا۔ جی صاحب جی۔ سخت سردی میں بھی اس کی پیشانی پسینہ پسینہ ہوئی تھی۔ یہ تمام گند بلا سمیٹو اور تمام ملازمین آج اپنے اپنے کوارٹر چلے جاؤ، تھوڑی دیر بعد مجھے تم میں سے کوئی یہاں بھی نظر نہ آئے۔ وہ سب کو حکم دیتا تیز قدموں سے حویلی کے اندر دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ غصہ کرنے کے باوجود بھی اس کا ذہن مہنور پر سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ خود چاہتی تھی وہ بارش میں بھیگنا، اب اسے بھگتنا پڑے گا۔ نفرت سے سوچتے وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا۔ اسے ابھی کئی ضروری کام نمٹانے تھے جو پینڈنگ ہوئے پڑے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے لیپ ٹاپ میں کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بنا رکے میٹنگ کے لیے فائل تیار کر رہا تھا۔ کل اس کی ایک بے حد ضروری میٹنگ تھی۔ کام میں منہمک ہو کر وہ کئی پل کے لیے ماہنور کو بھی بھول چکا تھا کہ وہ اسے سخت سردی میں وہاں بن کر آیا ہے۔ اب نہ جانے وہ وہاں زندہ بھی ہوگی یا وہاں اس کا مقبرہ بن چکا ہوگا۔ وہ دوسری فائل اٹھاتا اب دوسری فائل بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تبھی اس کا فون زور و شور سے بجا تھا۔ وہ بنا دیکھے ہی کال کٹ کرتا دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کام کے بیچ کوئی بھی ڈسٹربنس پسند نہیں تھی۔ وہ دوبارہ سے فائل پر جھکتا کچھ لکھنے لگا تھا، تبھی دوبارہ سے اس کا فون بجا۔ اس نے جھنجھلا کر دروازے سے دوبارہ سے کال کٹ کر دی، مگر سامنے والا شاید جو کوئی بھی تھا بے حد ڈھیر تھا۔ تیسری دفعہ کال کاٹنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ سے کال کر رہا تھا۔ سالار کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے کال یس کرتا فون کو اپنے کان سے لگا گیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب میں کال نہ اٹھاؤں تو اس کا مطلب ہے میں مصروف ہوں؟ پھر کیوں ڈیٹو کی طرح مجھے کال پر کال کر رہے تھے؟ دوسری طرف وہ اپنے پرسنل مینیجر پر بھڑک اٹھا۔ کتنی ضروری میٹنگ تھی کل اس کی، اور وہ اسے کال کر 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 تنگ کر رہا تھا۔ سر مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس شخص نے کئی لوگوں کے ساتھ بہت سے دھوکے کیے ہیں، جس کا ایک دھوکہ ہمارے ساتھ اور ہو چکا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شہری بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ سالار خانزادہ کا دماغ تڑپ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ آج کے دن وہ اور کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد برا دن ثابت ہوا تھا، اور آگے بھی اسے معلوم ہونے والا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں واقعی ایک بہت برا دن ثابت ہونے والا تھا۔ دوسری طرف شہری نے جو خبر اسے سنائی تھی، وہ سن کر سالار کا ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ کئی لمحے سننے کی قوت سے محروم ہو گیا۔ سر وہ لڑکی جسے ہم نے کڈنیپ کیا تھا عدنان صدیقی کی بیٹی سمجھ کر، اصل میں وہ اس کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ کیا؟ سالار خانزادہ کی رنگت پوری طرح زرد ہوئی تھی، اس کے لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سر، آج ہی معلوم ہوا ہے کہ عدنان صدیقی نے تو کبھی شادی ہی نہیں کری۔ جس شخص کا پیٹ حرام رشتے سے بھر رہا ہو، اسے حلال رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بھلا شہری کی آواز سپاٹ تھی۔ اس گھٹیا انسان نے کبھی شادی ہی نہیں کی۔ اس کی بستر کی زینت بننے کے لیے روز کئی لڑکیاں تیار رہتی تھی، تو بھلا اسے ایک حلال رشتہ بنانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ سر پھر یہ کون ہے؟ شہری سالار نے اس کو اپنی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر وہ لڑکی شریف ہے، معصوم ہے، اس کے ساتھ بھی اس گھٹیا مرد نے وہی سب کیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ والی خبر پہلے والی خبر سے زیادہ خطرناک تھی۔ اب کی دفعہ سالار کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بولنے کی قوت سے محروم ہو گیا۔ آج سے 21 سال پرانی رات پھر سے اس کے دماغ میں واضح ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح نم ہوئی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا آنکھوں سے خون نکل آئے گا۔ کیا ہوا تھا شہری؟ اسے اپنی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر ان کی فیملی میں ایک خوشحال فیملی تھی۔ مہنور میم سے چھوٹی ان کی ایک اور بہن تھی، انایا۔ مہنور میم بس 5 سال کی تھیں اور ان کی چھوٹی بہن صرف اور صرف 3 سال کی۔ عدنان صدیقی کے کسی حرام دھندے کے بارے میں مہنور میم کے باپ کو پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے پولیس میں عدنان صدیقی کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس اور اس کے تمام بندے حرام یعنی عدنان صدیقی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ راتوں رات ان کے بابا کو عدنان صدیقی نے پولیس والوں کے بندوں سے اٹھوا لیا۔ سالار کی آنکھیں خون سے بھی زیادہ سرخ ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس عدنان صدیقی نے کیا کیا ہوگا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔
صاحب ان کے بابا کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا، وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کے اپنے خاندان کے ساتھ بھی تو اس گھٹیا انسان نے وہی سب کیا تھا۔ پھر ادمری حالت میں عدنان صدیقی انہیں لے کر ان کے گھر آیا۔ 3 سالہ انایا، 5 سالہ مہنور اور ان کی ماں خوف سے تھر تھر کانپتے عدنان صدیقی کو دیکھ رہے تھے، جو ہوس پرست نگاہوں سے ان سبوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہنور بیگم پر اس گھٹیا آدمی کی نظر خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے اس نے مہنور بیگم کو کچھ نہیں کیا، مگر ان کی چھوٹی بہن انایا اور ان کی ماں کو اس نے مار دیا۔ ان کے باپ کو بھی اس نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ سب مہنور کے سامنے نہیں ہوا تھا، اس لیے عدنان صدیقی نے ہمدردی کا رنگ چڑھا کر مہنور کو اپنی بیٹی بنا لیا تاکہ وہ کبھی بھی اسے برا نہ سمجھ سکے۔ اس گھٹیا شخص کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی مہنور بیگم 18 سال کی ہوں گی، ویسے ہی یہ شخص اپنی ہوس ان پر اتارے گا۔ مگر اسی دن ہم نے انہیں کڈنیپ کر لیا اور آج صرف یہی بتانے آپ کو فون کیا ہے کہ وہ لڑکی اس گھٹیا آدمی کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ویسی ہی ستائی ہوئی ہے جیسا آپ ستائے ہوئے ہیں۔ سالار کی مٹھیاں پوری طرح بچھی ہوئی تھی، اس کے دماغ کی رگ پوری طرح بھڑک رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ تو بہت غلط ہوا تھا۔ وہ کیا سوچ کر اس سے بدلہ لینے کے لیے لے کر آیا تھا؟ وہ تو قصوروار نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ بھی اس گھٹیا آدمی نے بہت غلط کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کال کاٹتا پریشانی سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اسے مہنور کا خیال آیا تھا۔ یا اللہ، بارش اب بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ لبوں ہی لبوں میں اس کی زندگی کی دعا مانگتے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ تیز قدموں سے ٹیرس کی جانب بڑھا، مگر ٹیرس کا دروازہ کھولتے ہی اس کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہوئی۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ سالار خانزادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ اس سرخ ہونے کے پیچھے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ پچھتاوا تھا جو وہ اس لڑکی کے ساتھ کرنے والا تھا یا اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ ظلم نہ کرتے کرتے بھی وہ اس کے ساتھ بہت ظلم کر چکا تھا۔ وہ ساکت و سامت ٹیرس کے فرش پر بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ سالار خانزادہ نے بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ برف کی مانند سرد ہو رہی تھی۔ سالار خانزادہ ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھتے ہی نرمی سے اس کا وجود اپنی باہوں میں بھرے کمرے کے اندر لایا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نسوانی وجود کی سانسیں بھی رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا، اس کے اوپر کمبل دے گیا۔ اب وہ بھاگ کر کمرے کا ہیٹر آن کر رہا تھا۔ تمام کھڑکیوں کو بند کرتے اس نے ہیٹر کو آن کر دیا تھا۔ کمرہ تیزی سے گرم ہونے لگا۔ وہ بھاگ کر دوبارہ سے مہنور کے پاس آیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے مسلنے لگا، مگر اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اب تک ویسی ہی سرد تھی۔ سالار ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس برف جیسی بارش میں بھیگی تھی۔ سالار کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ کیوں اتنا غصے کا تیز تھا؟ کیوں ایسا تھا؟ اگر وہ گئی تھی تو غصے میں اس نے بھی تو اسے بند کر دیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہوش میں آؤ، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سالار کی آواز بھرانے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پیروں کے سمت جا کر بیٹھا۔ دوسرے ہی لمحے وہاں جو ہوا اس پر کائنات بھی حیران تھی۔ وہ مغرور شخص جس نے کبھی کسی کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ اس عورت کے پیروں کو نرمی سے ہاتھ میں لیے سہلانے لگا، انہیں گرمی پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مہنور کا وجود اب بھی ویسے ہی سرد تھا۔ سالار بری طرح پریشان ہوا۔ اس کا چہرہ بری طرح زرد ہوئے جا رہا تھا۔ سالار کو بری طرح گھبراہٹ ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھتا، اس کے دل کے مقام پر اپنا کان رکھتا، اس کی دھڑکن کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی دھڑکن بے حد سلو تھی۔ سالار کو پھر سے پریشانی ہوئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور کر دیتا تو شاید یہ نازک وجود اس دنیا میں بھی نہ رہتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ سالار اس سے آگے سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اس کو ابھی ابھی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ جس لڑکی کو بدلے کی خاطر اپنے گھر لے کر آیا تھا، جس کی زندگی وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہتا تھا، جس سے وہ ان تمام گناہوں کے بدلے لینا چاہتا تھا جو اس نے کیے ہی نہ تھے، اس سے وہ محبت کر بیٹھا تھا، اور ایسی محبت جو شاید محبت، جنون اور عشق کی تمام حد پار کر آگے گزر چکی تھی۔ شاید اسے کچھ ہو جاتا، سالار بھی جی نہیں پاتا۔ وہ تیزی سے اس کے دونوں پاؤں کو سہلاتے بھیگی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تیزی سے زرد ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ اسے لے کر آیا تھا تب وہ ایسی نہ تھی۔ چہرے پر شادابیت اور گلابیت کھلی ہوئی تھی، گال کسی گلاب کی مانند معلوم ہوتے تھے، اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مرجھایا ہوا پھول بن چکی تھی۔ سالار کو خود سے نفرت ہوئی تھی۔ خدا کے واسطے ہوش میں آؤ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ تم اس کی بیٹی ہو، اور پھر اس نے جو میرا پورا خاندان کے ساتھ کیا، کیا میں غلط تھا؟ کیا میں اتنا غلط تھا؟ کیا میرا بدلہ لینا اس سے اتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ مجھے اس کی سزا ایسے دے رہا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اتنے عرصے بعد جا کر کوئی میرے جینے کی وجہ بنا ہے، اسے مجھ سے مت چھین میرے اللہ۔ اس کی زندگی، اس کی آنکھیں بری طرح بھیگ رہی تھیں۔ ایک مسئلہ ہے جس کا حل تلاش کرنا ہے، مجھے تیرے ساتھ اپنا کل تلاش کرنا ہے۔ سنا ہے ہر روز قبولیت کا ایک لمحہ ہوتا ہے، دعا سوچ رکھی ہے، بس وہ پل تلاش کرنا ہے۔ اس کے بھیگے لہجے میں ادا کیے جملے وقت نے چھپکے سے اپنی ڈائری میں محفوظ کیے تھے۔ اس کی دھڑکن پہلے سے بھی زیادہ دھیمی ہو گئی تھی۔ سالار کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔
سخت سردی میں بھی وہ ٹینشن سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پاس جاتا، نرمی سے اس کے دوپٹے کو سر سے الگ کرتا زمین پر پھینک گیا تھا۔ نرمی سے اب اس کے بالوں سے پینے ہٹاتا، اس کے بالوں کو کھولتا، زمین نرمی سے ان پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا تھا، مگر اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب وہ ایک ایک کر کر اس کی تمام جوڑی اتار کر سائڈ پر رکھتے اس کے چہرے پر جھکا۔ اب وہ جھک کر بے حد شدت سے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو گرتے مہنور کے چہرے پر گرے۔ وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد بھی اس کا جسم گرمی نہیں پکڑ رہا تھا۔ اسے مجبوراً اب وہ کام کرنا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے تمام کپڑوں کو اس کے جسم سے جدا کرتا زمین پر پھینک گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی۔ سامنے لیٹا وجود اس کا محرم وجود تھا۔ اس کی طلب میں بہک جانا کوئی بری بات نہیں تھی۔ سالار اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتا، اس کے اوپر گھٹا بن کر چھاتے، اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا، شدت سے اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لپٹا گیا۔ پسینے کی کچھ بوندیں ٹپک کر مہنور کے وجود پر گری۔ وہ بے سود اب بھی بے ہوش تھا۔ سالار شدت سے اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لپٹائے اس کے وجود کو گرمی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تھی، جو چہرہ گلاب کے پھول کی مانند محسوس ہوتا تھا، آج سرسوں کا پھول محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کو ایک اور بار خود سے نفرت کا احساس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اب وہ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ رہا تھا۔ حق کی ملکیت کا حق اندر کہیں سر اٹھانے لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے دونوں رخساروں پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کو شدت سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اس کے سرد لبوں نے سالار کے گرم لبوں کو چھوا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا، اس کی تمام سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کر گیا۔ بے ہوشی میں بھی مہنور سے سک کر رہ گئی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کر رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے سرد چہرے کو گرم کر چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی گردن پر جھکتے وہاں جگہ جگہ اپنے لب رکھنے لگا۔ لب رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مونچھیں بھی اس کی گردن میں رگڑ رہا تھا۔ سامنے لیٹا وجود اس کا محرم وجود تھا، جس سے اب وہ محبت بھی کرنے لگا تھا۔ اب اسے دور رہنا سالار کو مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا، اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ گیا۔ اس طریقے سے وہ مہنور کو ہوش میں لانے میں تھوڑا کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا گرمی پکڑ رہا تھا۔ سالار نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کی گردن کو اپنی مونچھوں سے رگڑنے لگا۔ مہنور سسکتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو کھولتے سالار کو دیکھا، جو آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے اسے ہی تک رہا تھا۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آیا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی دھڑکنوں پر اپنا لب رکھ گیا۔ مہنور کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ سالار شدت سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ مہنور کا چہرہ گلاب کی مانند کھلنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرہ سرسوں کے پھول کی مانند محسوس ہو رہا تھا، وہی چہرہ گلاب کی مانند کھلنے لگا تھا۔ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتے ہی اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ گلابی ہوا۔ وہ نرمی سے سالار کو خود سے دور کرنے لگی، مگر سالار اس کی دونوں ہتھیلیوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبائے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی مونچھیں بھی اس کی گردن میں رگڑ رہا تھا۔ مہنور کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی۔ کافی دیر وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا رہا۔ جہاں جہاں اس نے اپنی مونچھیں رگڑی تھی، اب وہاں وہاں وہ اپنے لبوں سے مرہم رکھ رہا تھا۔ مہنور کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں کر رہا تھا۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ بھلے سے ان کی شادی ہوئی تھی، جو بھی تھا، مگر کیا اتنے ہی عرصے میں وہ مرد اپنی مردانگی پر آ گیا؟ آخر ثابت کر ہی دیا نا کہ مرد جسم سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے مہنور کے ذہن میں ایک زہریلی سوچ آئی۔ وہ اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر سالار کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اسے خود سے دور نہیں ہٹا سکی۔ بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے اندر اب اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اس کے پہاڑ جیسے وجود کو اپنے وجود سے اتار بھی سکتی۔ وہ اپنا سارا وزن اس پہ ڈالا، اسے اور کمزور کر رہا تھا۔ وہ مجبور ہو رہی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے سالار اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ مہنور پھر سے بے یقین ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کے لبوں سے لپٹا نہایت شدت سے اس کے لبوں پر پیار کر رہا تھا۔ اس شخص کی اتنی شدت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس شخص سے اسے صرف ڈر لگتا تھا، وہ اسے خوفزدہ کرتا تھا، مگر اب اب ہی وہ اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری جان، تم میری جان ہو، تم نے تو میری جان حلق میں اٹکا دی تھی، وہ کہتا نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے مہنور کی سانسوں کو تیز کر گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی مجبور نگاہوں سے سالار کو دیکھ رہی تھی، جو کسی جوم کی مانند اس سے لپٹ گیا تھا۔ اپنا بے پردہ وجود اسے اس شخص کے سامنے نظر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ سرخ نگاہوں سے وہ اسے دیکھتے اب اس کی دھڑکنوں پر اپنی مونچھیں رگڑ رہا تھا۔ مہنور کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہونے لگی، اس کی لبوں سے برآمد ہوتی سسکیاں سالار کے
جہاں جذبوں کو اٹھا رہی تھی وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تمام نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ مہنور کی آنکھوں سے کہیں آنسو گرتے تکیے میں جذب ہوئے تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو خود سے دور نہیں ہٹا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے سالار اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتا اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ میری جان، آج تمہارے اور میرے درمیان اللہ نے ایک محرم رشتہ جوڑا ہے جس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ بتاؤ، کیا اجازت ہے میں اپنا اور تمہارا رشتہ حلال کر سکوں، خود کو اور تمہیں مکمل کر سکوں؟ وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ مہنور کو اس شخص سے پہلے سے زیادہ نفرت ہوئی تھی۔ اپنی مرضی سے اتنا کچھ تو کر چکا تھا، اس کے لیے بھی اسے اجازت کیوں لے رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آئی، وہ خاموش رہی۔ اس نے سالار کو کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور دوسری طرف سالار اس کی خاموشی کو بھی رضامندی سمجھتے نرمی سے اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لپٹاتے شدت سے اس کی روح میں سما گیا۔ مہنور کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی، اس کی آنکھوں سے کئی آنسو گرتے تکیے میں جذب ہوئے۔ سالار اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتے، اسی سسکیوں کو اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا۔ گزرتی رات ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب تو لے آئی تھی، مگر دلوں کا قریب ہونا ابھی باقی تھا۔ ایک وجود کا دل میں دوسرے وجود کے لیے بے تحاشا محبت تھی، تو دوسرے وجود کے دل میں اس وجود کے لیے بے تحاشا نفرت۔ دونوں کا کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ مہنور کی سسکیاں ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے خارج ہو رہی تھی، دوسری طرف سالار گھٹا بن کر اس پر برس رہا تھا۔ چاند بھی شرما کر چھپ سا گیا تھا، سورج پورے جوبن پر چڑھ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی فجر کے بعد سوئے تھے، اس لیے دونوں ہی اب تک گہری نیند سو رہے تھے۔ روشنی پڑنے پر مہنور کی آنکھ کھلی، وہ جمائی لیتی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے ساتھ لپٹا سالار اس کی کوشش کو ناکام بنا گیا۔ کل رات اس سے اپنا بنانے کے بعد وہ اپنی اگلی ٹانگ اس پر رکھے اپنا سارا وزن اس نازک وجود پر منتقل کرے سو گیا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی مہنور کو خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ تھک ہار کر وہ اس کی باہوں میں ہی سو گئی تھی، مگر اب بھی وہ شخص اسے یوں ہی اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ وہ پھر سے مجبور ہوتی خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ اس شخص سے اسے بتھیرا نفرت ہو چکی تھی۔ وہ شخص بدلہ لینے کی خاطر اسے اس حویلی لے کر آیا تھا، اور کل اس سے شادی کرنے کے بعد اسے تمام حقوق لیتے اب اسے اپنی جان جان پکار رہا تھا۔ کل تک جس سے وہ خوفزدہ تھی، آج اسے بے حد نفرت بھی ہو گئی تھی۔ سالار نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اٹھ گئی میری جان؟ وہ نرمی سے مسکراتا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ مہنور نے ضبط کے کڑے مراحلوں کو طے کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو ایک جھٹکے سے اس سے آزاد کروا گئی۔ سالار جھٹکے سے پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تیر رہی تھی۔ مہنور نے نفرت بھری نگاہ سالار پر ڈالی۔ سالار اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھ ٹھہر گیا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، دور رہو مجھ سے۔ کیا اتنا ہی تھا تمہارا بدلہ کہ مجھ سے شادی کرو اور اپنا بدلہ بھول جاؤ؟ اس جسم کے چکر میں وہ چیختی ہوئی کھڑی ہوئی۔ سالار ساکت ہوا تھا۔ اب تو یہ طے تھا کہ اب وہ اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہنے والا تھا۔ ساری سختی صرف تب تک تھی جب تک وہ اس شخص کی بیٹی تھی، مگر اب وہ اس شخص کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ سامنے کھڑی عورت تو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اس کا عشق تھی۔ وہ اسے خود سے کیسے دور کر سکتا تھا؟ وہ اٹھتا ہوا نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ مہنور نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اسے چھڑوائے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت ہے مجھے تم جیسے مردوں سے۔ ایک میرا باپ جس نے بچپن سے لے کر مجھے کبھی محبت دی ہی نہیں، اس کا بدلہ دینے کے لیے تم مجھے یہاں لے کر آ گئے، اور کل تم اپنا بدلہ بھول کر اپنے جسم کی بھوک مٹانے لگے۔ یہ والا تانا سالار کو سب سے زیادہ محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ دل پر کسی نے کھینچ کر جوتا مارا۔ اس کی محبت کو وہ جسم کی بھوک کا نام دے رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے کچھ کہنے لگا۔ کچھ مت کہنا مجھے، وہ بری طرح چلاتے پیچھے ہوئی تھی۔ تم سب کے سب مطلبی ہوتے ہو، یہاں مطلب پورا کیا، یہاں سب ختم۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھ سے دور رہنا سالار، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی، وہ کہتی بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ دوسری طرف سالار کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی۔ یہ سب جو وہ اس کے ساتھ کر گئی تھی وہ اسی کے قابل تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بالکل صحیح پر تھی، مگر اس کا یہ سب کرنا سالار کے دل پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ یہ محبت نہیں ہونی چاہیے یارا، انسان کو ہر جگہ ذلیل کرتی ہے، اچھے بھلے انسان کو گھٹنوں پر لے آتی ہے۔ سالار کو اپنے دل گھبراتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس عورت سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس سے دور رہنا کم از کم اب سالار کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں اب بھی واش روم کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں سے اس کی جانی تمنا اندر گئی تھی۔ محبت جیت جائے گی اگر تم مان جاؤ، میرے دل میں تم ہی ہو اگر تم جان جاؤ، نہایت دھیمے لہجے میں اس نے خود سے کہا تھا۔ آنسوؤں کو اندر دھکیلتے وہ اگلے سیکنڈ ہی اس کمرے سے نکلتا باہر جا چکا تھا۔